الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين أما بعد وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط قرار دیا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تمہارے اوپر گواہ ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی امت ہے جو مخلوق خدا اور رسول کے بیچ میں ہے۔ رسول یہ مخلوق خدا پر گواہ ہے، رسول ان کے اوپر گواہ ہے۔ یہ وہ شجرہ طیبہ ہے جو رسول کی نسل پاک ہے۔ رسول اور آل رسول ہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے یہ کہا گیا ہم نے تم کو امت وسط قرار دیا، درمیانی۔ سبحان اللہ۔ اس ضمن میں ہماری بحث امام حسین علیہ السلام تک پہنچی تھی اور آج ہم ایک مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام، علی بن الحسین۔ علی بن الحسین حضرت امام حسین علیہ السلام کے فرزند ہیں، حضرت امام حسن علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، حضرت علی علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی فضیلت اور شرف سے ہم کیا گفتگو کر سکتے ہیں، اس لیے کہ دنیا میں دو خطاب ایسے ہیں سید سجاد کے، علی بن الحسین کے، جو کسی کے نہیں۔ دنیا میں عبادت کرنے والے بہت سے گزرے ہیں، بڑے بڑے عبادت کرنے والے، علی جیسا عابد گزرا ہے، مگر زین العابدین نہیں ہے۔ زین العابدین سید سجاد ہی، علی بن الحسین زین العابدین۔ دوسرا ایک اور خطاب ہے سید الساجدین، امام حسین علیہ السلام سجدہ کرنے والا کہاں گزرے گا، مگر نہ جانے کیا انداز تھا کہ سید الساجدین علی بن الحسین کا لقب علی بن الحسین کا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جزاک اللہ۔ یہ خطابات فضیلت پر تو گفتگو نہیں ہو رہی ہے، تو گفتگو ہی دوسری ہے۔ تو یہ ہمارے چوتھے امام ہیں۔ چوتھے امام علی بن الحسین یعنی امام زین العابدین علیہ السلام ہیں۔ آپ کی ولادت 15 جمادی الاول، 15 جمادی الاول یعنی جمادی الثانیہ، وہ مہینہ ہے جس میں شہادت ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی، اور ولادت بھی اسی میں۔ 3 تاریخ کو آپ کی شہادت ہے اور 20 تاریخ کو آپ کی ولادت ہے۔ اس مہینے سے پہلا مہینہ ہے اور اس مہینے کی 15 تاریخ ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت۔ 15 جمادی الاول سن 36 بعد 38 بھی لکھا ہے، 36 38، 36 پر زیادہ ہی، سن 36 میں مولا کی ولادت ہوئی، یعنی سن 36 کے معنی ہوتے ہیں امیر المومنین کی شہادت ہوئی ہے سن 40 ہجری، یعنی علی بن الحسین شہادت امیر المومنین کے وقت 4 برس کے بعد۔ عجب مرحلہ ہے آپ کے والد بزرگوار امام حسین علیہ السلام اور آپ کی والدہ گرامی جناب شہربانو، جنہیں شاہ زمان بھی کہتے ہیں۔
یزدجرد ایران کا ایک بادشاہ تھا، اور جب مسلمانوں نے ایران کو فتح کیا تو وہ یزدجرد کا زمانہ تھا۔ یزدجرد ابن شہریار یہ ہرمز تک جاتا ہے اور وہاں تک پہنچتا ہے، کہاں تک؟ نوشیروان عادل، جس کا نام پوری دنیا میں ہے۔ نوشیروان عادل، دو نام بہت مشہور ہیں۔ ایک شخص عدل کی دنیا میں مشہور ہے جسے نوشیروان کہتے ہیں، ایک شخص سخاوت کی دنیا میں مشہور ہے جسے حاتم کہتے ہیں۔ یہ دونوں صفتیں شریف لوگوں کی ہوتی ہیں۔ سخاوت بھی شرافت کی علامت ہے اور عدل بھی شرافت کی علامت ہے، یعنی اس قدر وہ عادل نوشیروان کا خطاب ہی عادل پڑ گیا، اس لیے کہ اس کے یہاں عدل سے کام لیا جاتا تھا، جبکہ حکومت میں عدل کم ہوتا ہے، جبر زیادہ ہوتا ہے۔ مگر وہ نہ جانے کس طرح کا شخص تھا، کس طرح کا حاکم تھا کہ اس کی حکومت میں عدل کا بول بالا تھا، اور اس کے نام کے ساتھ جب بھی نوشیروان کہا جاتا ہے یہی کہا جاتا ہے نوشیروان عادل، عادل نوشیروان۔ اس کی پوتی ہے جناب شہربانو، شاہزان ان کا نام خطاب۔ حکومت اسلامیہ نے جب غلبہ پایا خراسان کے اوپر اور ایران کے اوپر، تو اور یزدجرد کو گویا کی حکومت کو ختم کیا گیا اور یزدجرد کی حکومت ختم ہوئی، تو یزدجرد کی دو بیٹیاں وہاں سے لائی گئی۔ اب اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے اسیر ہو کے آئی ہیں یا غلبہ پا لیا تھا مسلمانوں نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو وہ دو بیٹیاں آئیں اور لا کر کے ان کو حکومت کے سپرد کیا گیا۔ حکومت یا کے سپرد جب ہوا، جب یہ شور ہوا کہ وہاں سے ایران سے دو شہزادیاں آ رہی ہیں، تو ایران بہرحال اپنی خوبصورتی میں کل بھی طاق تھا اور آج بھی طاق ہے، اپنے حسن میں نہ ایران کا کل جواب تھا اور آج جواب ہے۔ تو عرب نے ایران کے حسن کا شعرا سنا ہوا تھا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ مدینے کے گھروں سے عورتیں نکل پڑی ان کے حسن کو دیکھنے کے لیے۔ دو بہنیں ان کے حسن کو دیکھنے کے لیے اس قدر متاثر تھی کہ دیکھنے کے لیے نکل۔ خیر وہ حکومت کے سامنے پیش کیے گئے، اور جب حاکم وقت نے، یہ حاکم وقت کون ہے اس وقت کا؟ ہاں بالکل صحیح، کریکٹ۔ بعض نے عثمان کا زمانہ لکھا ہے، تیسرے خلیفہ کا زمانہ، جبکہ یہ غلط ہے۔ ایران جو فتح ہوا ہے وہ عمر کے زمانے میں ہوا ہے، دوسرے خلیفہ کے زمانے میں ہوا ہے، تیسرے خلیفہ سے اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جب یہ دونوں لڑکیاں لائی گئیں تو اس میں سے امام وہ جناب شہربانو کے چہرے سے پردہ ہٹانے کی کوشش کی خلیفہ وقت نے۔ جناب شہربانو نے خود کو بچایا، اور بچانے کے بعد ایک جملہ کہا اپنی زبان میں کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہرمز کی بیٹیوں پر دست درازی کی جا رہی ہے۔ ہرمز دادا کا نام لیا نوشیروان نے، عادل کا بیٹا ہے ہرمز کی بیٹیوں پر دست درازی کی جا رہی ہے۔ تو انہیں نے سمجھا کہ یہ چونکہ چہرے کے رنگت تو بدل ہی جاتی ہے نا، ہاتھ پیر باڈی لینگویج چینج ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ انہوں خلیفہ کہنے لگے کہ یہ مجھے برا بھلا کہہ رہی ہے، گالیاں شاید دے رہی ہے، لہٰذا انہوں نے چاہا کہ اس کے ساتھ کچھ زیادتی کرے۔ تو امیر المومنین تشریف رکھتے تھے، امیر المومنین نے کہا ارے جن کی زبان ہی تم نہیں جانتے ہو، کیا پتہ تمہیں وہ کیا کہہ رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا اچھا چلو یہ بات ہے، کچھ نہیں ہے، تو اب ایسا کرو کہ منادی کرا دو، ندا کرا دو، آواز دو اور ڈونڈی پٹوا دو کہ یہ لڑکیاں نیلام ہو رہی ہیں۔ امیر المومنین نے فوراً کہا کہ اسلامی تہذیب کے مطابق بادشاہ کی لڑکیاں نیلام نہیں ہو سکتی، انہیں نیلام نہیں کیا جا سکتا۔ تم ایسا کرو، انہیں نیلام نہ کرو، بلکہ
ان کو لڑکیوں کو یہ اختیار دو کہ یہ اپنے لیے کسی مسلمان کو منتخب کر لیں، تم اس سے اس کا نکاح کر دو اور اس کا مہر بیت المال سے ادا کر دو، بیت المال سے اس کا مہر دے دو۔ 2 بیٹیاں بادشاہ یزجد کی 2 بیٹیاں بادشاہ کی بیٹیاں، خیر اب اس کو لڑکیوں وہ خلیفہ کو یہ رائے پسند آئی، انہوں نے کہا ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں علی، آپ کی رائے صحیح ہے کہ ان کو اختیار دیتے ہیں، اب یہ جس سے چاہیں شادی کر لیں۔ تو وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان میں اس سے کہا، خلیفہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کو اختیار ہے، تم جس کو چاہو منتخب کر لو، ہم تمہارا نکاح اس سے کر دیں گے۔ تو وہ سعادت مند بی بی آگے بڑھی اور اس نے آگے بڑھنے کے بعد حسین علیہ السلام کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ تاریخ کے مطابق بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ حضرت عمر نے ایک بیٹی وہ جو 2 بیٹیاں آئی تھی، ایک امام حسن کے سپرد کر دی اور ایک امام حسین کے سپرد کر دی۔ فیکٹ یہ ہے کہ انہوں نے خود انتخاب کیا، ایک نے حسن کا انتخاب کیا، ایک نے حسین کا انتخاب کیا۔ سبحان اللہ۔ حسین علیہ السلام کا جس نے انتخاب کیا وہ جناب شہربانو، بعض روایتوں میں ہے کہ ان کا نام شاہ زمان اور اس کا نام بڑی کا شاہ زنان اور شہربانو بڑی کا نام تھا، مگر یہ اختلاف تاریخ کا ہے۔ اور ایک روایت امام حضرت علی علیہ السلام سے بیان کی جاتی ہے کہ جب انہوں نے نام پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میرا نام شاہ جہاں یا جہاں شاہ، اس طرح کا بھی نام لکھا ہے، یہ ہے۔ تو مولانا نے فرمایا کہ تمہارا نام تو یہ ہے۔ کمال یہ ہے کہ مولا اس سے فارسی کی زبان میں بات کر رہے تھے، مولا ان سے انہی کے لہجے اور انہی کی زبان پہ گفتگو فرما رہے تھے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ امام کسی ایک زبان کا پابند نہیں ہوتا، ہر ایک جو جانوروں کی زبان جانتا ہو وہ انسانوں کی زبان کیوں نہیں جانتا۔ مہر ادا کر دیا گیا اور شادی ہو گئی جناب شہربانو سے، امام حسین علیہ السلام شادی ہو گئی۔ اسی شہربانو سے جس بیٹے کی ولادت ہوئی اسے علی بن الحسین، چوتھے امام، ہر اعتبار سے، حسب کے اعتبار سے بھی بڑے ہیں، نسب کے اعتبار سے بھی ہر امام بڑا۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی امام کسی ایسی عورت سے پیدا ہوا ہو کہ جسے نسب کے اعتبار سے کمزور مان لیا جائے، بلکہ معصوم نے فرمایا کہ اللہ اپنا منصب کسی اس کو نہیں دیتا جسے نسب میں کمزور سمجھا جاتا ہو۔ تو اچھا نسبی کمزوری تو ہمارے اور آپ کے درمیان ہوتی ہے کہ صاحب یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اللہ کے نزدیک تو تقوی اہم ہوتا ہے، مگر اس تقوی کے اندر بھی ایک اہمیت ہے۔ رسول کی اولاد ہی ہے، آل رسول ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ امام علیہ السلام کی شادی ہوئی جناب شہربانو سے جس بیٹے نے جنم لیا وہ کون ہے؟ مولا علی بن حسین، یعنی چوتھے امام کی ولادت کے کچھ دنوں کے بعد، اور بعض نے لکھا کہ درمیانی ولادت تھی، جناب شہربانو کا انتقال ہو گیا اور دنیا سے چلی گئی۔ وہ روایتیں جعلی ہیں کہ جن میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب شہربانو کے بھائی ایک شہریار ہوا کرتے تھے، ایک تو دادا تھے شہریار، دادا کے نام پہ ایک بھائی کا نام بھی تھا شہریار، تو شہریار آئے اور وہ اپنی بہن سے ملے، یہ سب افسانے ہیں۔ جناب شہربانو کا انتقال جناب سید سجاد کی ولادت کے وقت ہی ہو گیا تھا، اور مدینے میں جنت البقیع میں آپ کی قبر بنی ہے، جنت البقیع میں آپ دفن ہوگا۔ امام سجاد، امام زین العابدین علیہ السلام فرما رہے ہیں بادشاہ کے نواسی ہیں، خود امام وقت کے فرزند ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام کی جب شادی کا موقع آیا تو کس کا انتخاب ہوا؟ امام حسن علیہ السلام کی بیٹی، امام حسن علیہ السلام کی بیٹی جناب سے شادی ہوئی، جناب علی بن الحسین کی، جناب امام زین العابدین علیہ السلام کی، چوتھے امام کی، اور جن سے بیٹے پیدا ہوئے امام محمد باقر علیہ السلام۔
محمد وآل محمد. امام محمد باقر علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کے نواسے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے پوتے ہیں اور سید سجاد کے فرزند ہیں. یہ پورا سبجیکٹ ہے, پورا ایک کوشچن ہے آتا ہے کہ وہ کون سا امام ہے جو خود بھی امام ہے, اس کا باپ بھی امام ہے, اس کا دادا بھی امام ہے, اس کا نانا بھی امام ہے, اس کا بیٹا بھی امام ہے. سبحان اللہ. وہ امام محمد باقر علیہ السلام جن کے باپ علی ابن الحسین ہیں, چوتھے امام ہیں. چوتھے امام کی زندگی میں آپ سنتے رہتے مجالس میں, ہم وقت جب بھی کوئی ذاکر آتا ہے تو یہ بڑا کم ہوتا ہے کہ جناب زینب اور چوتھے امام کا تذکرہ مجلس میں نہ ہو. عام طور پر ہوتا ہے, عام طور پر چوتھے امام کا بھی ذکر ہوتا ہے اور جناب ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کا بھی ہوتا ہے, دونوں کا تذکرہ ہوتا ہے. تو تاریخ چوتھے امام کی آپ کے اذہان عالیہ میں ہے اور آپ کے سامنے ہے. سید سجاد کے تعلق سے جو میں نے آج گفتگو کی کہ وہ بادشاہ یزدجرد کی بیٹی شہربانوں کے فرزند ہیں جن سے امام حسین علیہ السلام کا عہد ہوا, اور سید سجاد علیہ السلام کا عہد ہوا جناب امام حسن علیہ السلام کی بیٹی سے جن سے امام محمد باقر علیہ السلام ہے. یہ پورا طہارت کا سلسلہ ہے. اسی لیے قرآن نے کہا کہ یہ شجرہ نہیں, شجر طیبہ ہے. سبحان اللہ. شجرہ طیبہ ہے جسے اللہ نے ہدایت کے لیے منتخب کیا ہے اور ہدایت کے لیے معین فرمایا ہے. امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت سے لے کر کے شہادت تک ایک لمبا عرصہ ہے کہ امام علیہ السلام کی زندگی کا تجزیہ کیا جائے اور احاطہ کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ 20 منٹ میں 25 منٹ میں ان کی زندگی کا احاطہ کریں. پر کل ملا کے بات یہاں پہ آ کے پہنچتی ہے کہ آل محمد کے سرمائے کو زین العابدین کہتے ہیں, اہل بیت کا سرمایہ ہے. اور حسین علیہ السلام نے جو سرمایہ چھوڑا وہ سید سجاد ہے. اور کمال یہ ہے کہ ہر لمحے پر زینب سید سجاد سے مشورہ کرتی ہیں, لیکن جب سید سجاد کو ضرورت ہوتی ہے تو جناب زینب سے مشورہ کرتے ہیں امام وقت ہونے کے باوجود. امام ہوتے ہوئے بھی جناب زینب سلام اللہ علیہ سے مشورہ کرتے ہیں. اور بھی آپ اندازہ کریں, بس ایک شعر اور یہیں پہ آج روک دوں گا کہ کربلا کے بعد بھی کیا اتنے مسائل پڑ جانے کے بعد کربلا میں جو عمر ہے امام علیہ السلام کی 22-24 برس کی ہے. جناب عباس جناب سید سجاد میں عمروں کا بہت بڑا فرق نہیں ہے. اسی طرح سے جناب علی اکبر اور جناب سید سجاد میں عمر کا کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے. تقریباً 22 سے 24 برس کی عمر جناب علی ابن الحسین کی ہے. اتنا بڑا واقعہ دیکھا جناب سید سجاد نے, اور اس کے بعد کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد, کربلا کے بعد بھی آخری لمحے, اور یہ شعر آپ کی خدمت میں کہ کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد, دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں. کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو, دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں. سید سجاد ہیں کہ جو کربلا کے اتنے بڑے واقعے کے بعد بھی اندازہ کیجئے کہ جہاں پہ آدمی خود فراموشی کے مرحلے میں ہوتا ہے, خود کو بھول جاتا ہے, سید سجاد نے اس مقام پر اپنے باپ کے غم کو بھی یاد رکھا اور دین کو بھی یاد رکھا, دین کو ہاتھوں سے نہیں جانے دیا. یہی کمال سید سجاد کا کچھ کم نہیں ہے کہ 72 شہداء کے سرمایے کو سید سجاد ہر جگہ سے بچا کے لے آئے, وراثت کو بچا کے لے آئے, دین کو بچا کے لے آئے ہیں. سید سجاد جب پلٹے ہیں تو سید سجاد وہ تمام چیزیں بچا کے لائے ہیں جو اجداد کی وراثت تھی. دین کو امام حسین علیہ السلام نے بچایا تھا, مگر دین بچا کے سید سجاد کے سپرد کیا, اور سید سجاد نے کس انداز سے دین بچایا ہے. اللہ اللہ, بس 4 میں سے اللہ اللہ کربلا والوں سے بیعت کا سوال. فاتح
فاطمہ کے گود کے بالوں سے بیعت کا سوال، کربلا سے شام تک بس سید سجاد نے رون ڈالا پاؤں کے چھالوں سے بیعت کا سوال۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ الہی بحق الزہرا وابیہا وبالہا وبنیہا، آج کے جو اسپانسر ہیں ان کے مرحومین کو ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے بخش دیں، اور اس میں جملہ مومنین و مومنات جو مرحومین ہیں انہیں شامل شامل۔ اللهم صل صلی اللہ علیہ وسلم۔